بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کہا ادخلوا، داخل ہو جاؤ هذه القریۃ، اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا، پس تم کھاؤ اس میں سے، حیث شئتم، جہاں سے چاہو، رغداً، کشادگی سے، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور داخل ہو جاؤ دروازے سے، سجداً، سجدے کی حالت میں، جھکتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو حِطَّةٌ، معاف کر دے، بخشش دے دے، نغفر لکم، ہم معاف کریں گے، بخش کریں گے تمہارے لیے، خطایاکم، تمہارے گناہ، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، عنان قریب ہم زیادہ اجر دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ یہ سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 58 ہے۔ کل کے درس میں یہ بتایا کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے جب 40 سال تک میدان تیہ میں روکا، پھر ان کے اوپر اللہ نے سایہ کیا اور من و سلوہ نصیب کیا، ان کے ساتھ یہ احسان کیا۔ آج اللہ رب العزت فرماتے بنی اسرائیل یاد کرو، فرزندان یعقوب، اذ قلنا، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہیں کہا ادخلو، داخل ہو جاؤ اس قریے میں۔ موسیٰ علیہ السلام کے وفات پا جانے کے بعد، یہ بات ہم شاید پہلے بتا چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام میدان تیہ کے اندر ہی وفات پا گئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا ایک خادم ہوتا تھا جس کا نام یوشع بن نون تھا۔ اللہ رب العزت نے یوشع کو نبی بنایا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کام کو سنبھالا۔ تو یوشع علیہ السلام کے دور میں اللہ رب العزت نے بہت فتوحات اسلام کو نصیب کیے، اور اس پر اللہ رب العزت نے کہا کہ اس قلنا، جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں۔ بستی سے کیا مراد ہے؟ دو مقام کا تذکرہ علماء نے کیا ہے۔ بعض علماء فرماتے القدس مراد ہے، بیت المقدس کی زمین مراد ہے۔ بعض علماء فرماتے کہ اریحہ ایک بستی تھی، وہ بستی مراد ہے۔ یہ زیادہ راجح قول ہے کہ اریحہ بستی کے اندر اللہ نے کہا تم داخل ہو جاؤ۔ یہ بنی اسرائیل کو حکم ہوا، اور کس طرح داخل ہونا ہے اور کیا کرنا ہے ادھر، وہ اللہ رب العزت آگے بیان فرما رہے ہیں۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہیں کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اور اس میں سے جہاں سے چاہو، جس طرح چاہو کھاؤ پیو۔ کیونکہ میدان تیہ میں تو پابندی تھی، اب یہاں پابندی تم سے ختم ہے، اب اس بستی کے اندر تم کھاؤ پیو، مزے کرو۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور جب تم اس بستی کے دروازے میں داخل ہو تو سجدے کی حالت میں جاؤ، سر جھکا کر جاؤ، رکوع کی حالت میں عاجزی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ لیکن بنی اسرائیل، آپ کو پتہ ہے، وہ قوم ہے جو ہر بات میں اللہ کی مخالفت کرتے رہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ جیسے بچے زمین پہ گھسٹتے ہیں، اپنے سرین کو زمین پہ رکھ کے گھسٹتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ سجدے کی حالت میں داخل ہوتے، انہوں نے اپنی سرین زمین پہ رکھ کر کے یوں گھسٹ کر کے اندر چلے گئے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر دی۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدے کی حالت میں۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، وہ تمہارا فعل کیسا ہونا چاہیے؟ سجدے کی حالت میں۔ وہ سجدے کی حالت میں نہیں گئے، گھسٹتے ہوئے گئے، اور اللہ فرماتے تمہاری زبان پر ہونا چاہیے، تمہاری زبان پر ہونا چاہیے حِطَّةٌ۔ حِطَّةٌ کہتے ہیں بخشش کو، معافی کو کہتے ہیں۔ اصل میں ہے احطط عنا حطًا، یعنی ہم سے ہمارے گناہوں کو گرا دے، یہ مقصد ہے اس کا۔ لیکن وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ حِنْتَةٌ، حِنْتَہ کہتے ہیں گندم کو، وہ کہتے تھے کہ اللہ ہمیں گندم دے دے، گندم دے دے۔ اللہ نے کہا حِطَّةٌ کہہ دو، بخشش کی بات کرتے ہوئے اندر داخل ہو جاؤ، لیکن انہوں نے مخالفت میں زبان کو تبدیل کیا اور حِطَّةٌ کے بجائے حِنْتَةٌ کہہ کر اندر داخل ہوئے، گویا کہ قول اور فعل دونوں اللہ کی مخالفت میں چلے گئے۔ نغفر لکم خطایاکم، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارے گناہوں کو اور تمہارے خطاؤں کو معاف کرتے ہیں۔ یاد رکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہو رہے تھے، فتح مکے کے بعد، بہت مشہور روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے پر اپنے سر کو یوں جھکا کر داخل ہوئے۔ سعد بن ابی وقاص نے جب ایران کو فتح کیا حضرت عمر کے دور میں، تو وہاں جیسے انہوں نے فتح کیا، سب سے پہلے مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کیا تھا۔ اور جب معرکہ بدر ہوا، جنگ بدر ہوئی،
تو جنگ بدر کے اندر بڑے بڑے کفار کو گرایا گیا، مارا گیا، اور سارے صحابہ نے وہی پر سجدہ شکر ادا کیا۔ نماز یہ ہماری امت کا پہچان ہے، اسی لیے تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں یا سجدہ شکر کرو یا 2 رکعت شکر کی پڑھا کرو۔ ہمارے مذہب میں 2 رکعت شکر کے پڑھنا یہ بہت اچھا عمل ہے، بہت مستحسن اور بہترین عمل ہے کسی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں کہا کہ تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور جو نیک کام کرنے والے ہیں ان کو ہم ڈبل اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بات آپ نے سمجھ لیا ہوگا، انسان کتنا نافرمانی کر لے، اللہ اپنی